ہمارے ساتھ فارمر منسٹر فیصل واڈا موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ جانے لگی ہے, پھر الیکشن ہونے لگے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, میں نے تو اس کی کانوٹیشن آپ پہ چھوڑ دی ہے. یہ ضرور مجھے لگ رہا ہے کہ پی آئی اے کے جہاز کا ایک انجن سٹارٹ ہو گیا, دوسرے انجن پہ کام ہو رہا ہے. اب اس کے اندر پی آئی اے کی جو پاسٹ پرفارمنس ہے اس کے تحت تو آپ اپنا تجزیہ دے سکتی ہیں. میں تو ادھر تک ہی رہوں گا. سو یو اسٹل ناٹ شیور؟ I said everything needs to be connected with PIA flight. So let's see. لیکن کیمپین تھوڑی شروع ہوئی ہے, بہت لیٹ شروع ہوئی ہے, لیکن شروع ہو گئی ہے. ہو گئی شروع. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو گروسری اسٹور کے اندر شاپنگ لگ رہی ہے. آپ نے دیکھی ہے پچھلے الیکشن ایسے ہی ہو رہی تھی کیمپین تب؟ نہیں, دیکھیں اس وقت ایک پاپولر ویو تھی. ایک جو 75 سال سے ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ عدالت جس طرف ڈائریکشن دے دیتی ہے اس کی باری آ رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ہماری پاپولیرٹی تھی, چیئرمین صاحب کی بہت زیادہ اوور پاپولیرٹی تھی, تو اس کے اندر وہ چیز دب گئی. تو اس وقت بھی الیکشنز شفاف نہیں تھے, اس سے پہلے بھی نہیں تھے, 75 سال میں نہ تھے, نہ ہوں گے, نہ آگے کبھی ہوں گے. تو کوئی نئی چیز ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ جی بہت ٹرانسپیرنٹ ہونے جا رہے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے کبھی سے اس سے ٹرانسپیرنٹ ہوئے بھی نہیں اور نہ کبھی ہوں گے زندگی میں. تو کلیئرٹی رکھنی چاہیے نا ہم کو. اس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہے, کاؤنٹ ہوتا ہے. اس ملک میں ابھی باتیں کری تھرڈ ورلڈ. لیکن امید تو رکھ سکتا ہے انسان, کوشش تو کر سکتا ہے کہ بہتر ڈیموکریسی بنائے پاکستان کو اور ایکسیپٹ کر لے. بٹ چلو یہ فلسفیکل ڈبیٹ ہو جائے گی. کمنگ ٹو واٹ بلاول بھٹو سیڈ. بلاول بھٹو نے ایک پورا اب ایک کیمپین ٹریل دیا ہے جس میں وہ مسلسل پی ایم ایل این کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اٹیچ کرے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ. یہ کیسی اسٹریٹجی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ایکچولی بڑا ووٹر کہیں نہیں جائے گا, کسی کو ووٹ کسی کی طرف نہیں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں موجود اب. نمبر 3 یہ کہ ایک ہی جگہ کے اوپر 4 کلیم کریں گے ہم پی ٹی آئی ہیں. پلس پی ٹی آئی نے خود بھی کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ ہم آخری ٹائم پہ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو پبلک کو ووٹ دینے سے پہلے ہی کنفیوز کر دیا کہ اے کو اگر ووٹ دو گے تو ہم تبدیل کر دیں گے, بی کو لے آئیں گے. تو پی ٹی آئی نے تو یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ٹرے ایکسیڈنٹ کر کے نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈالی ہے پوری گیم. لیکن سپریم کورٹ نے بلہ لیا ان سے. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو پھر اگر آپ وہیں شروع کریں گے تو میں تو وہیں آ ہی رہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو 141 نمبر پر ہیں وہ 1 نمبر پر آ جائیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو میری تو وہیں سے بات شروع ہوگی. مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے, مجھے تو 14 سال زرداری صاحب کے واپس چاہیے, مجھے بی بی کی شہادت کے قاتل چاہیے, مجھے عمران خان کی حکومت کو پابند کر کے گرانے والے چاہیے, سنڈے کے دن دکان کھولنے والے چاہیے, مجھے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ نااہل کرنے والے چاہیے, پھر ان کو باہر بھیجنے والے چاہیے اور پھر لانے والے چاہیے, مجھے نسلہ ٹاور گرانے والے چاہیے اور کانسٹیٹیوشن ٹاورز نہ گرانے کی وجوہات چاہیے, مجھے ارشد شریف کے قاتل چاہیے, مجھے فوج کی تنصیبات اڑانے والوں کو کے سسپینڈ کرنے والے لاز کے جواب چاہیے, مجھے ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے کسی کی وجہ سے اس سے اربوں ڈالر واپس چاہیے, مجھے وہ بے گناہ بچے جو گھروں کے باہر ہیں نسلہ ٹاور کی وجہ سے ان کو گھر چاہیے, مجھے واپس ان کے گھر دیکھنا چاہیے, مجھے جو لڑکی کو قتل کر کے اس کے سر کا فٹ بال بنایا گیا اس کے قاتل کو سزائے موت اور پھانسی کے پھندے پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو یہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے ایلیگیشن ہوتے ہیں ان کا احتساب دیکھنا چاہتا ہوں, ان کے بچوں کی ویلی ڈیلنگ کا احتساب دینا چاہتا ہوں, ریزگنیشن کر کے واپس ساری فیسلٹیز کو اویل کرنے والوں کو احتساب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں 75 سال سے ہو رہا ہے وہ آگے نہ ہو, وہ ہے عدل کا نظام. So you want reformation in judiciary? اور جو آپ نے کرایہ دار کو گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے اور مالک مکان کو کئی سالوں تک ملک سے باہر رہنے کے, وہ یتیم ہو جاتے ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں, گھر نہیں ملتا. جو جیب کترا ہے وہ ٹرائل کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے اور سزائے عمر قید کی سزا بھی پار کر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس رسائی نہیں ہوتی. آپ کے پاس جو 780 لوگ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں مر گئے, مجھے ان کا احتساب چاہیے. جو کینسر کا پیشنٹ پرائیویٹلی مانگ رہا تھا کہ میں اپنا علاج کرا لوں, جب تک اس کی باری ہے وہ مر چکا تھا, مجھے اس کا احتساب چاہیے. مجھے اس بیوہ کی آنکھ سے آنسو واپس چاہیے کیونکہ وہ غربت کی لکیروں کے نیچے چل رہی ہے. وہ بچہ جو چپل کے بغیر چل رہا ہے, جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے, جو روٹی مجھے پی آئی اے کو برباد کرنے میں اس کو اسٹے آرڈر دینے والوں کا احتساب چاہیے. مجھے اسٹیل مل کے اندر ناانصافی اور احتساب چاہیے. مجھے یہ سب احتساب اور انصاف کون دے گا, اور کیا
ہم تاریخ میں یہ کہہ کے نکل جائیں گے کہ اس کی غلطی تھی یا تاریخ سے ہم سیکھ لیتے ہیں، تو مجھے پھر میں شروع کروں گا بھٹو صاحب کی زندگی ہونے سے کہ کس کے تحت کسی کو آپ اس کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، کس کو آپ صادق اور امین بنا دیتے ہیں، کس کو آپ صادق امین سے واپس مدت پوری ہونے کے بعد آپ آرڈرز ریورس کر دیتے ہیں. ہر چیز کا جواب آپ کو ملے گا. اگر آپ بیل نہیں دیں گے اور کوئی طاقتور آدمی آپ کے بٹھا کے مینار پاکستان پہ لے جائے گا تو سوال اس سے ہوگا. جب بیل بھی آپ دیتے ہیں، جیل بھی آپ دیتے ہیں، کوالیفائی بھی آپ کرتے ہیں، ڈسکوالیفائی بھی آپ کرتے ہیں، سب کچھ تو آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ ملک چلائیں. اوکے دیٹس ویری ان ڈیٹیلڈ انالیسز آپ نے جو ابھی دیا ہے. لیکن کمنگ ٹو واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ، آپ کی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب سے، اس سے ایک اسپیکولیشن ہوئی بہت زیادہ کہ شاید آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں، لیکن آپ نے نہیں کی. سو آپ نے بہت ساری ڈیمانڈز رکھی ہیں آن ٹیبل یا خواہشات رکھی ہیں، وہ کسی طرف سے ہی ہوگی، کسی وے فارورڈ سے ہی ہوگی. اس کے لیے آپ کو کوئی پولیٹیکل ڈسکورس، کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا پڑے گی. ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں آپ اپنی کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے، تو جب تک اللہ نے سانس دی ہوئی ہے آپ کریں گے اپنی کوشش. دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے کہ زرداری صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہ میری نواز شریف صاحب، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، اور مجھ سے زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اندر مجھے وہ کہیں کہ تم کرٹیسائز کر رہے ہو تو مجھے مسئلہ ہے، نہیں کر رہے ہو تو مجھے، میرے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور پلس انہوں نے کہا کہ ایکسپائرڈ والی بات کے اوپر انڈورس کہ تمہارے جیسے ینگسٹرس کو یا میرے بیٹے کی طرح لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو آف کورس ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بلاول بھٹو کی بات سے ایگری نہیں کیا تھا. نہیں دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے. اور دیکھیں پلس یہ کہ میرا سب سے جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں مجھے تو انہوں نے بیٹے جیسا کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا، تو اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے. تو واٹ کین ہی آفر می اینڈ واٹ کین آئی ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، تو میرا تو بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ جو میری تنقید ہے، میری آئیڈیالوجی ہے، اچھا کام کریں گے، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کی اچھی ہائی لائٹ کریں گے، جو نہیں کریں گے ان کی کرٹیسزم کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے بعد یہ بہت انٹرسٹنگ الیکشن بننے جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ نون لیگ اکیلی اس ریس میں بھاگ رہی ہے، اس میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس الیکشن کا بہت مزیدار اینٹیسپیشن جو ہے، جو آپ کے آگے پروگرامز کے اندر میں نے انالیسز رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ الیکشن ہونے کے بعد جو منظرنامہ بننا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مطلب الائنس کا دیکھیں آزاد کی تو بقرہ عید کی طرح منڈی لگے گی، ٹھیک ہے. اور آزاد ہی میں نے آپ کو کہا تھا سال ڈیڑھ سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ آزاد بہت ٹھیک ہے جی، بالکل کہہ رہے ہیں. سو وہی اب نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. اللہ نے عزت رکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ انفارمیشن ہے، ایجوکیٹڈ گیس ہے. دیکھیے جی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ انالیسز ہوتے ہیں، کچھ آپ غلطیوں سے اسیس کر لیتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سو آپ کتنے آزاد جیتیں گے یہ بتا دیں اندازاً؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کتنے نہیں جیتیں گے، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے نہیں جیتیں ٹھیک ہے. مطلب کون نہیں جیتے گا، بٹ دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سمپل میجورٹی نہیں بنا سکتا. پر آزاد بڑی تعداد میں جیتیں گے آپ نے یہ کہا. آزاد ہی ڈائریکشن بنائیں گے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آزاد جو ہے اس کی منڈی لگتی ہے. لیکن آزاد اپنا ایک فارورڈ بلاک بھی تو بنا سکتے ہیں کوئی اور قسم کا. اس ملک میں جب آپ کی عدالتیں اشارہ کر دیں اور بیوروکریسی کا منہ دوسری طرف چلنا شروع ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون آنے والا ہے. سو اٹ ول بی اے PMLN گورنمنٹ. دیکھیے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، تو وہ ہم رکھ دیتے ہیں اگلے پروگرام پہ. آپ کا انالیسس وہ میں آپ ہی کے شو میں کر دوں گا. آپ کا دل کیا چاہتا ہے بیفور ٹائم. چلے اپنی خواہش بتا دیں کہ یو وڈ رادر ہیو دس گورنمنٹ. چلے ہوگی نہیں، ایک خیال. دیکھیے میں تو یہ خیال چاہتا ہوں کہ جو 141 نمبر پہ وہ 1 نمبر پر آ جائے اور 1 نمبر چیزیں ہو جائے اس ملک کے اندر، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ کوئی انٹرفیئر کرے گا، نہ ایکسپائرڈ لوگ ہوں گے، عدل کا انصاف آ جائے گا، سزا اور جزا کا ڈر ہو جائے گا. اگر آپ میری اور خواہش پوچھیں گی تو میں نے کہا تھا اگر مجھے کبھی زندگی میں اقتدار ملا تو 5000 آدمی میں ٹانگ دوں گا سڑک کے اوپر. اب میں کہتا ہوں 15000 آدمی ٹانگوں گا، کیونکہ ہر شعبے سے لینا پڑے گا. ٹانگنے والوں کی تعداد بہت ہو گئی ہے. کیپٹل پنشمنٹ پہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت تنقید ہوتی ہے. دیکھیں میں آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک اینڈ واٹ دا ورلڈ تھنک. میں تو آپ کو آپ نے خواہش بتائی تو میں نے آپ کو بتا دی. اب اگر آپ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کریں تو پھر تو آپ اس ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے بے گناہ کو پھانسی بھی چڑھاتے ہیں، اور پھانسی دینے والے کو آپ کیپٹل پنشمنٹ لے آتے ہیں. پھر آپ ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی، آئین اور قانون کی بات ہم کریں گے. تو پھر جنہوں نے شب خون مارا ہے پنجاب اور KPK کی ڈیلے کر کے، تو ادھر بھی کچھ ہمیں نظر دکھا دیں گے کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا کہتا ہے اور قانون اس کے اندر ہمیں کیا کہتا ہے. دیکھیں مجھے تو آئین اور قانون، نظام عدل، اگر روٹی کپڑا مکان، تعلیم، ہسپتال، گٹر کے ڈھکن، بجلی سے نہ مرنے والے بچے، ایک صاف ستھری چیز دے دیتا ہے اور نوکریاں دے دیتا ہے، بجلی کے بل بھرنے کے پیسے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے.
میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. بٹ اگر مجھے آئین اور قانون اور ادر کا انصاف سب کچھ نہیں دے رہا تو میرے لیے بیکار ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں. ایک بات آپ نے کلیئرلی کی ہے کہ یو تھنک فارمر پریزیڈنٹ زرداری ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. دیکھیے میں تو اپنا پولیٹیکل انالیسس دے رہا ہوں. میں نے اس میں کہا کہ مجھے ان کی تصویر نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں وہ تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم الائنس کی گورنمنٹ. دیکھیں اگر تو آپ نے اس نظام کو 6-7 مہینے چلانا ہے تو پھر تو نہیں ہوگا الائنس. اگر آپ نے اس کو مجھ ذاتی طور پہ 24, 25, 26 مہینے چلانا ہے تو وداؤٹ زرداری صاحب اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے جی. تو پھر پی ڈی ایم 2 بنے گی. PDM 2 مہینے چلے گا یا 24-25 مہینے چلے گا نہیں, لیکن تو آپ کو PDM 2 تو بنانی پڑے گی نا. شارٹ آف PDM 2 یہاں کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے 2 سال. سو یہ جو ابھی کیمپیننگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف باتیں ہو رہی ہیں, یہ صرف کئی سالوں سے آپ دیکھتے فار دا میڈیا. دیکھیے میڈیا بھی بائی نہیں کر رہا نا, نہ ووٹر بائی کرتا ہے. سب کو پتہ ہے ہم نے والا ہم پیارا سارے ہوتے ہیں. اور کون سی پارٹیاں ڈفرنٹ نکلی. دیکھیں پی ٹی آئی نے اسٹیٹس کو توڑا تھا, 3rd پارٹی آپشن نہیں تھی, 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا تھا. پی ٹی آئی نے اٹھا کے سب کچھ دے دیا. جو دشمن نہیں کام کرتا تھا خود کام کر بیٹھے. اور دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک جو نفرت ہے وہ نفرت کا ووٹ بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ وہ ووٹ وہ بیلٹ باکس میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کہیں اور جا کے دے دے گا. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے ہماری کہ آپ نے اگر جنہوں نے پابند کیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم کو, اب آپ کو ان سے شیورٹی بانڈ لانا چاہیے کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا, اکانومی بہت زبردست چلے گی, پاکستان میں دودھ کی نہریں بہائی جائے گی, بجلی کا یونٹ کم ہو جائے گا, پیٹرول پرائز کم ہو جائیں گی, ڈالر پرائز کم ہو جائے گی, کھانا آدھی قیمت میں آ جائے گا, چائے 5 روپے کی ہو جائے گی, روٹی 10 روپے کی ہو جائے گی, چاول آٹے دال, اسکول کالج ہسپتال, غریب کے بچے کو کپڑے, ننگے پیر چلنے والوں کو جوتی, یہ سب کچھ دے گا انتظام. تو اس کے بانڈ ہونے چاہیے, کیونکہ بانڈ تو ہر کوئی لیتا ہے, یہاں تک کہ زندگی کے بانڈ بھی لیے گئے ہیں. اور بہت سارے ظلم و بربریت کی داستان ہے آپ کے, تو میں کئی شو کر جاؤں گا تو تب بھی ختم نہیں ہوں گے.